السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے کہ ہمارا قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے۔ بہت سے لوگ لنگڑا، لولا، کنکٹا وغیرہ وغیرہ سینگ وغیرہ ٹوٹا رہتا ہے، تو کیا اس سے ہماری قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ آج ہم اس ٹاپک پر بات کریں گے۔ یہ مسئلہ آپ حضرات کو سننا بہت ضروری ہے، اور یہ مسئلہ آپ سمجھ بھی جائیں گے تو آگے چل کے ایسا کوئی مسئلہ آ جائے گا تو آپ بھی اس کو سمجھا سکتے ہیں۔ تو جیسے مسئلہ یہ ہے، قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے؟ تو قربانی کا جانور موٹا، تازہ، اچھا ہونا چاہیے، یعنی ٹھیک ٹھاک ہونا چاہیے، عیب نہ ہونا چاہیے، اس کے اندر کوئی عیب بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر تھوڑا عیب ہو تو قربانی ہو جائے گی، تھوڑا بہت اگر عیب ہے تو قربانی ہو جائے گی، مگر مکروہ ہوگی، اور اگر زیادہ عیب ہے تو ہوگی ہی نہیں، یعنی کہ قربانی تب ہماری نہیں ہوگی اگر زیادہ عیب پائی گئی تو جانور کے اندر۔ اس مسئلے کو آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ چلیے اس کے مسئلے میں اور آگے بڑھتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جیسے سینگ کے پیدائشی سینگ نہ ہو، یعنی کہ جس کے پیدائشی کے سینگ نہ ہو جس جانور کے اندر، تو کیا اس سے ہماری قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر پیدائشی سینگ نہیں ہے تو ہماری قربانی ہو جائے گی۔ آگے مسئلہ دیا گیا ہے، البتہ اگر سینگ تھے اور ٹوٹ گئے تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ تو جواب یہ ہے، مسئلہ دیا گیا ہے، اس کے سینگ تھے اور ٹوٹ گئے، یعنی کہ گودے تک ٹوٹ گئے، یعنی کہ بھیجا تک، ایک دم اندر تک اگر ٹوٹ گیا تو قربانی جائز نہیں، لیکن اگر اس سے کم ٹوٹا ہے، یعنی کہ آدھی ٹوٹی، آدھی سے زیادہ ٹوٹی، آدھی سے کم ٹوٹی، تو ہماری قربانی ہو جائے گی۔ اور میں نے علماء کا بیان سنا تھا، انہوں نے حوالہ دیا بحار شریعت اور فتاوی رضویہ کا، کہ اگر جانور کا سینگ ٹوٹا گودا تک، یعنی کہ ایک دم بھیجے تک، اندر تک، اور زخم ہے تب تو قربانی نہیں ہوگی، اور اگر زخم ٹھیک ہو گیا تو قربانی ہو جائے گی۔ تو اگلا مسئلہ بتاتے ہیں آپ آگے، جیسے اندھا، لنگڑا، کانا اور تھن سوکھا ہو اور وغیرہ وغیرہ، تو قربانی ہماری نہیں ہوگی۔ ایسا نہ ہے کہ اندھا، لنگڑا، لولا جیسے ٹائم من کے چلے چلایا تو قربانی ہماری نہیں ہوگی اگر یہ سب پایا گیا اس کے اندر۔ تو اگلا مسئلہ ہے، جیسے بیماری اگر خفیف ہے اور لنگڑاپن ہلکا ہے کہ چل پھر لیتا ہے، قربان گاہ تک جا سکتا ہے، یا کان، ناک، دم تہائی سے زیادہ نہیں کٹے ہوئے تو جائز ہے۔ اب اس کے مسئلہ میں اچھے سے بتا دوں، جیسے کہ اگر جو جانور لنگڑانے لگا ہے اور وہ جہاں ہم قربانی کرتے ہوئے چل پھر کے جا سکتا ہے تب تو قربانی ہو جائے گی۔ اور جو کان والا مسئلہ ہے، اگر کان آدھا سے زیادہ یا آدھا سے کم، تہائی سے زیادہ نہیں کٹے تو جائز ہے، یعنی کہ تیسرا حصہ جو ہے اگر یہاں ایک دم جڑ سے ہی کٹ گیا ہے تو قربانی نہیں ہوگی، اور اگر تین حصہ سے زیادہ اگر ہے تو نہیں ہوگی، 3 حصہ سے کم میں ہے یا تہائی تک ہے تو قربانی ہو جائے گی۔ کان وغیرہ کا مسئلہ تھا۔ اور اس کے بعد آگے کا مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کرتے وقت جانور اچھلا، کودا اور اس سے عیب ہو گئی، یعنی کہ اس کے اندر، جانور کے اندر کوئی عیب آ گیا، کودا، اچھل گیا، ادھر ادھر چلا گیا تو کود کے، تو کیا پتہ چلا اس کا ٹانگ ٹوٹ گیا، تو کیا قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ تب اگر وہ قربانی کرتے وقت چھٹک گیا، اچھڑ گیا یا کود گیا، تو قربانی کرتے وقت اس کے اندر کوئی عیب آ گیا تو قربانی ہماری ہو جائے گی۔ اگلا مسئلہ یہ، قربانی کی اور پیٹ میں، یعنی کہ جو قربانی ہم کریں گے اس کے پیٹ میں بچہ تھا تو اسے بھی ذبح کر دیں، یعنی کہ بہت لوگ نہیں سمجھ پاتے، تو جب قربانی کرتے ہیں تو اس کے پیٹ میں بھی بچہ رہتا ہے، یعنی کہ بکری کی جب قربانی کرتے ہیں اس کے پیٹ میں بچہ رہتا ہے، بہت لوگ نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ تو اگر یہ مسئلہ آ گیا تو کیا کریں گے؟
تو حکم یہ دیا گیا کہ اسے بھی اگر وہ زندہ ہے تو اسے بھی اس بچی کو ذبح کر کے اسے بھی اپنے کام میں لا سکتے ہیں۔ لیکن اگر اس قربانی کے بچہ اگر پیدا ہوا تو وہ انتقال ہوا تھا، یعنی کہ وہ مر چکا تھا، تو کیا حکم ہوگا؟ تو اسے بھی کہیں اچھے جگہ دفن کر دیجئے یا کہیں اچھی جگہ پھینک دیجئے۔ یہ حکم ہے شریعت کا۔ اور امید ہے آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور بھی مسئلہ بتایا جائے گا۔ یہ مسئلہ میں نے جو بتایا تھا یہ قانون شریعت جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 206 پر یہ موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔